نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، پچھلی مجلس میں علم کی عظمت اور اہمیت سے متعلق بیان ہوا تھا۔ کچھ احباب نے کہا ہے کہ اسی بیان کو آج بھی دہرا دیا جائے۔ انشاءاللہ وہ سابقہ باتیں بھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں اور مزید بھی کچھ باتیں علم کی عظمت اور اہمیت پر پیش کی جائیں گی، کیونکہ علم یہ ایمان اور عمل سے مقدم ہے، ہر قول اور فعل سے مقدم ہے۔ علم بہت اہم چیز ہے۔ کوئی آدمی سینکڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہہ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا۔ مومن و مسلم ہونے کے لیے کہنے سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، علم انہ لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، اس حقیقت سے باخبر ہو جاؤ، اس کو اچھی طرح جان لو، اس حد تک جان لو کہ تمہارے دل و دماغ میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے۔ اس حقیقت کو جاننا، جیسے ہی اس نے اس حقیقت کو جانا تو یہ الفاظ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں وہ مومن ہو گیا، حالانکہ اس نے ابھی تک یہ زبان سے کلمہ کہا نہیں ہے۔ کہنے سے پہلے ہی، جانتے ہی، دل کا مانتے ہی، دماغ کا تسلیم کرتے ہی وہ ایک دم سے مومن اور مسلم اللہ کے ہاں ہو گیا۔ اب مسلم برادری میں شامل ہونے کے لیے اس کو یہ الفاظ کہنے ہوں گے، اس لیے دونوں ہی باتیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو لیکن تصدیق قلب کے ساتھ، زبان سے اقرار لیکن تصدیق قلب کے ساتھ۔ اب سنیے علم کے بارے میں۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، علم کس قدر اہم چیز ہے، علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حق تعالی شانہ نے جب اجڑی انسانیت کی قسمت کو سنوار کر انہیں عروج بخشنا چاہا تو ان پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آؤ جانتے ہیں کہ جب اس اجڑی ہوئی، کفر اور شرک میں لتھڑی ہوئی اور قبائلی رسومات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت پر اللہ تعالی کے رحم و کرم کی بارش برسی، اس کی پہلی بوند کون سی تھی؟ وہ بوند رب العالمین کا یہ فرمان عالی شان ہے، اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے تباہ لوگوں، پڑھو پڑھو، کیونکہ علم کے سبب ہی تم پستی سے نکل کر اپنے عروج کو پاؤ گے، پستی سے نکل کر اپنے عروج کو پاؤ گے۔ اور اے میرے بندو، غور سے سنو، اپنے پڑھنے کا آغاز اپنے پروردگار کے نام سے کرو۔ اپنے پڑھنے کا آغاز اپنے پروردگار کے نام سے کرو۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرو، جو تمہارا اور ساری مخلوق کا خالق ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے
اپنے پڑھنے کا آغاز کرو، اور سب سے پہلے اپنے اور ساری مخلوق کے خالق و مالک اور پروردگار اللہ ہی کے بارے میں علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے کیا جاننا ہے؟ اللہ کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اس حقیقت سے خوب اچھی طرح باخبر ہو جاؤ کہ وہ کون ہے، اللہ کون ہے اور کیسا ہے۔ ہر علم سے پہلے یہ علم حاصل کرنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر دیگر علوم بھی حاصل کرو اور اپنے پروردگار کی قدرتوں کے نظارے کرو۔ پڑھنا علم کی کنجی ہے۔ علم تمہیں معلوم تک یعنی حقیقت تک پہنچائے گا۔ یہ پوری کائنات تمہارے ہی لیے ہے، یہ پوری کائنات تمہارے ہی لیے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری کائنات تمہارے ہی لیے ہے، اور اس میں تمہارے خالق و مالک تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے دنیا و آخرت کے نفعوں کا سامان رکھا ہے۔ دنیا آخرت کے فائدے رکھے ہیں، مگر وہ پوشیدہ ہیں، وہ فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اسے کھود کھود کر تمہیں خود پانا ہے۔ علم تمہیں ان نعمتوں کا وارث بنائے گا جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ علم کی برکت سے، علم کے صدقے سے وہ نعمتیں پاؤ گے، اور وہ علم تمہاری تخلیق کے وقت، وہ علم تمہاری تخلیق کے وقت ہی تم میں رکھ دیا گیا۔ کون سا علم؟ جس کے ذریعے تم کائنات سے فائدہ اٹھاؤ گے، چیزوں سے، نقشوں سے، شکلوں سے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ وہ علم تمہارے اندر تمہاری پیدائش کے وقت میں رکھ دیا گیا، تمہاری مٹی میں گوندھ دیا گیا۔ وہ علم اسی وقت تمہارے اندر ودیت کر دیا گیا۔ مگر اس کا خیال رکھنا، ان نعمتوں کے حصول میں، ان چیزوں کے حصول میں اپنے منعم کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو یاد رکھنا، اس کو نہ بھول جانا۔ اے میرے بندو، جان لو کہ دنیا کی نعمتوں، اس کے نقشوں اور شکلوں میں تم مجھے یاد رکھنا، رب کو یاد رکھنا۔ ان نعمتوں کے اندر، ان نقشوں کے اندر، ان شکلوں کے اندر اللہ کی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے۔ نقشوں سے نکل کے نہیں، شکلوں سے نکل کے نہیں، شکلوں میں رہتے ہوئے۔ نماز تو آدمی 24 گھنٹے میں کتنے وقت ادا کرتا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اور باقی 21 گھنٹے۔ وہ 21 گھنٹے بھی عبادت ہی ہیں جب اس میں اللہ کی اطاعت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا۔ اور یہ عبادت کرنا، یہ بندے پر اللہ کا حق ہے۔ رب کی اطاعت، رب کی اطاعت، رب کی عبادت بتانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رب کی بندگی سکھانے کے لیے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے۔ رسول کس لیے آیا؟ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی منشا پر زندگی گزارنے کا تمہیں پریکٹیکل سکھائے۔ تم جس قدر بھی علم سیکھو اور سکھاؤ گے، اس میں سب سے افضل و اعلی علم قرآن کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے
جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کے الفاظ سیکھے اور سکھائے، قرآن کے معنی سیکھے اور سکھائے، قرآن کا مفہوم سیکھے اور سکھائے، قرآن کی تفسیر سیکھے اور سکھائے، یہ بہترین انسان ہے. عجیب، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا سبب بھی علم ہی تھا. آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا سبب علم ہی تھا. قرآن کریم پوچھتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے لوگو بتاؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اے لوگو بتاؤ کیا اندھا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ہاں سوائے 3 چیزوں کے. 3 اعمال منقطع نہیں ہوتے. اول صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، اتنا علم جس سے حلال حرام کی پہچان ہو، اتنا علم سیکھنا فرض ہے. جائز ناجائز کا پتہ چلے، خدا کی عبادت فرائض ادا کر سکے، واجبات ادا کر سکے، اپنی ضروریات دین کا علم جاننا ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہے. ایک حدیث میں فرمایا اے قرآن والو قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ اور دن میں اور رات میں اس کی ایسی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور قرآن کی اشاعت کرو یعنی اسے پھیلاؤ اور اسے اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معنی میں تدبر کرو، اس کے معنی میں تدبر کرو، سمجھ کر پڑھو اور غور کرو کہ اس میں اللہ کا کیا پیغام میرے نام ہے، اس آیت کریمہ میں میرے رب کا کیا پیغام میرے نام آیا ہے. اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا ہی اجر و بدلہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو میں 2 وائز چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان سے 2 وائز، ایک بولنے والا یعنی قرآن کریم اور دوسرا خاموش یعنی موت کی یاد. اللہ اکبر، یہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑا وائز ہے. خدا کی زمین پہ کوئی اتنا بڑا وائز نہیں ہے جتنا بڑا وائز قرآن کریم ہے. لیکن ہماری کم قسمتی کہ ہم
کا واز نہیں سن رہے۔ روزانہ قرآن کریم کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا۔ دوسرا وائز خاموش وائز یعنی موت کی یاد۔ ایک اور جگہ فرمایا قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آیت سیکھنا، اس کے الفاظ سیکھنا، اس کے معنی سیکھنا، اس کا مفہوم سیکھنا، اس کی تفسیر کو سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر علم چاہتے ہو تو قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کیا کرو۔ علم چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن پاک کے معانی میں غور و فکر کیا کرو، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ حدیث میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، العلم حیات الاسلام و عماد الایمان، علم اسلام کی زندگی اور ایمان کا ستون ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، یہ انسان کی زندگی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سارے اعضاء تو یہاں موجود رہتے ہیں دنیا میں، پھر کہتے ہیں مر گیا اسے دفن کرو، مر گیا اسے دفن کرو۔ پھر کیا مر گیا اس کا؟ اس کی روح نکل گئی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی روح ہے۔ جب تک بدن میں روح ہے تو زندگی، روح نکلی تو مردہ۔ اسلام کی روح علم ہے، جب علم نکل جاتا ہے تو یہ ایک لاش ہے۔ لاکھ آپ اسے اسلام اسلام کریں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک مردہ ہے۔ علم اسلام کی زندگی ہے۔ وَإِمَادُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کی بنیاد، ایمان کا ستون وہ علم ہے۔ ایک حدیث میں علم عمل کا امام ہے، سبحان اللہ، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ بیہقی شریف میں علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے۔ کثرت علم کثرت عبادت سے بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے علم کے بغیر عمل کرنا اکثر فساد کا سبب، علم کے بغیر عمل اکثر فساد کا ذریعہ ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا علم و فہم حاصل کرنا ہر انسان پر پہلا فریضہ ہے۔ اولین فرض، سب سے پہلا فرض، سب سے بنیادی فرض، ہر فرض سے پہلا فرض وہ ہے اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنا۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے جوڑ کا، اس کی ٹکر کا کوئی ہے، وہ الہ واحد ہے۔ وہی مصیبتوں کا ڈالنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، وہی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی کار ساز ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس کو جاننا، اس لیے قرآن میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے لوگو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، عقائد میں حق و باطل، اقوال میں صحیح اور غلط، عبادات میں سنت اور بدعت، افعال میں حلال و حرام اور اخلاق میں اچھے برے، اقوال و اعمال میں راجح اور مرجوح، اقوال و اعمال میں
راجح اور مرجوح کے درمیان علم ہی تمیز سکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی سیدھے راستہ درست راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلنے والا۔ جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد پھیلاتا ہے۔ فرمایا کہ علم کی طلب و کوشش اتنی ہو جس سے عبادت کا نقصان نہ ہو، اور عبادت میں اتنا مشغول نہ ہو جو حصول علم میں نقصان دہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت، علم کے بغیر آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علم ہر قول و عمل سے مقدم ہے۔ علم ہر قول و عمل سے مقدم ہے۔ ایمان نماز روزہ سے بھی مقدم ہے، یعنی پہلے ہے۔ جس طرح وضو نماز سے مقدم ہے، پہلے ہے، مگر وضو نماز سے افضل نہیں ہے۔ وضو پہلے تو ہے لیکن نماز سے افضل نہیں ہے۔ اسی طرح علم جو ہے ایمان و اعمال سے مقدم تو ہے مگر